بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں خواجہ سلیم شہریار اپنی دنیا یوٹیوب چینل پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، آج کا ہمارا موضوع ہے تھانہ شاہدرہ میں درج کرائی گئی FIR پر حکومت پاکستان کی کابینہ تقسیم۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا ٹانک میں شہید ہونے والے کرنل کے گھر فاتحہ خوانی اور تعزیت کے لیے اپنی اہلیہ کے ساتھ آنا۔ تو خواتین و حضرات، آتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی طرف۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ تھانہ شاہدرہ میں بدر رشید نامی شخص نے FIR درج کروائی تھی مریم نواز، نواز شریف اور نواز لیگ کے 40 سے زیادہ قائدین کے خلاف، جس میں انہوں نے ان پہ بغاوت کا الزام لگایا تھا۔ خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں کہ تھانہ شاہدرہ میں اس شخص کی FIR رات کے پہلے پہر میں کاٹی گئی، اور جس پر پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ میرے علم میں نہیں ہے، میں اس وقت اپنی سالگرہ کا کیک کاٹ رہا تھا جب یہ FIR کاٹی گئی۔ بدر رشید نامی شخص کی اس FIR کے اندراج میں تھانہ شاہدرہ نے کسی لیت و لال سے کام نہیں لیا اور اس پہ فوراً عمل درآمد کر دیا۔ حالانکہ اگر ایک عام شخص دن کے پہر بھی تھانے میں جائے اور کوئی معمولی درخواست دینا چاہے تو تھانے والے اس کو رسوا کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات تو آنے والے شخص کے خلاف ہی مقدمہ درج کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ FIR جو کہ بہت اہم تھی، چونکہ بغاوت کا مقدمہ درج کیا جا رہا تھا، کوئی معمولی بات نہیں تھی، تھانے کے اہلکاروں نے بغیر کسی پس و پیش کے، بغیر اپنے آفیسر سے وضاحت مانگے ہوئے اور ان کے حکم کے بغیر یہ FIR کاٹ دی۔ تو خواتین و حضرات، اس میں کچھ تو بات تھی۔ بہرحال جب یہ بات کابینہ میں پہنچی تو اس پر کابینہ تقسیم ہو گئی۔ اکثریت کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کو اس کی پشت پناہی نہیں کرنی چاہیے اور یہ FIR کا اندراج کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ایک وزیر اور 2 مشیر اس بات کے حامی تھے کہ اس FIR کا اندراج صحیح ہوا ہے۔ اسی سلسلے میں کل تھانہ شاہدرہ میں مسلم لیگ نواز کے سابق گورنر سندھ محمد زبیر عطا اللہ تارڑ اپنے کارکنوں کے ساتھ تھانہ شاہدرہ پہنچ گئے، اور ان کا اصرار تھا کہ انہیں گرفتار کیا جائے کیونکہ وہ باغی ہیں اور ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج ہوا ہے۔ لیکن ناظرین، وہاں موجود SHO نے ان سے معذرت کا اظہار کیا اور انہیں کہا کہ اس مقدمے کے سلسلے میں، اس کیس کے اندراج کے بعد ہم پوری تفتیش کر رہے ہیں، اور جو اس میں نامزد ملزمان ہیں، ہمیں اگر ان میں سے بغاوت کی بو آئی اور وہ باغی نظر آئے تو ہم میرٹ پہ ان کو ضرور گرفتار کریں گے۔ اور اس سلسلے میں SHO صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ جو تفتیشی ہیں وہ اس وقت تھانے میں موجود نہیں ہیں، جس پہ محمد زبیر عطا اللہ تارڑ اور مسلم لیگ نواز کے کارکنوں کا یہ کہنا تھا کہ تفتیشی دانستہ تھانے سے ہماری آمد کی وجہ سے فرار ہو گئے ہیں۔ محمد زبیر اور عطا اللہ تارڑ بضد تھے کہ انہیں گرفتار کیا جائے، انہوں نے تو بغاوت کی ہے۔ SHO نے ان سے معذرت کا اظہار کیا اور انہیں گرفتار نہیں کیا۔ خواتین و حضرات، ایسا بھی آپ نے پہلی بار دیکھا اور سنا ہوگا کہ جن پہ کوئی مقدمہ درج کیا جائے وہ خود گرفتاری دینے کے لیے تھانے میں پیش ہو جائیں، اور مقدمہ بھی بغاوت کا۔ اس مقدمے میں ناظرین نہ صرف
نواز لیگ کے سرکردہ سیاستدان شامل ہیں بلکہ 3 پاکستان آرمی کے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرلز بھی شامل ہیں جن کا نام اس مقدمے میں درج ہوا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس مقدمے کا منطقی انجام کیا ہوتا ہے اور حکومت پاکستان اس سلسلے میں کیا کردار ادا کرتی ہے۔ قانونی طور پہ تو جو پاکستان کے قانون میں ہے حکومت اس پہ اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ مقدمہ جو درج کرواتا ہے وہی اس کو واپس لے سکتا ہے، یا پولیس کو یہ اختیار ہے کہ اس کیس کی فائل کو بند کر دے۔ تو دیکھنا ہے کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس مقدمے میں نہ صرف یہ کہ مرد سیاستدانوں کے نام شامل ہے بلکہ مسلم لیگ نواز کی خواتین کے نام بھی شامل ہیں، جن میں مریم اورنگزیب، عظمیٰ بخاری، سائرہ افضل تارڑ اور خواتین شامل ہیں۔ اور یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ اس مقدمے میں خواجہ سعد رفیق، احسن اقبال، سینیٹر پرویز رشید، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور ان کے ساتھ خواجہ آصف اور لوگوں کے نام بھی شامل ہیں۔ تو یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب اس سلسلے میں اپنا بیان دے چکے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اگر آئین کی باتیں کرنا غداری ہے تو ہم باغی ہیں، آئین کی باتیں کرنا بغاوت ہے تو یہ بغاوت روز ہوگی۔ اور اب تو انہوں نے یہ بھی اظہار کیا ہے کہ وہ بھی تھانہ شاہدرہ میں ایک بغاوت کا مقدمہ درج کروانا چاہتے ہیں اور وہ لاہور جا رہے ہیں اور تھانہ شاہدرہ میں جا کر بغاوت کا مقدمہ درج کروائیں گے موجودہ حکومت کے خلاف، شبلی فراز کے خلاف، فیاض الحسن چوہان کے خلاف۔ تو ناظرین، ایک طرف تو وہ اس بغاوت کے مقدمے کے خلاف اظہار ناراضگی کر رہے ہیں اور دوسری طرف خود مقدمہ درج کروانا چاہتے ہیں۔ یہ باتیں کسی اچھے رخ کی طرف نہیں جا رہی ہیں۔ دیکھنا ہے کہ اس مقدمے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے دوسرے موضوع کی طرف۔ پاکستان آرمی کے چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اپنی اہلیہ کے ہمراہ ٹانک میں شہید ہونے والے کرنل کے گھر اظہار تعزیت اور فاتحہ خوانی کے لیے گئے اور ان کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا۔ پاکستان آرمی کے چیف نے پاکستان دشمنوں کو ایک بار پھر کہا کہ وہ محتاط رہیں ورنہ ہم کسی قسم کا قدم اٹھانے سے دریغ نہیں کریں گے، اور انہوں نے پاک آرمی کے جوانوں اور افسروں کو خراج تحسین پیش کیا، وہ جس طرح قوم کی حفاظت پر مامور ہیں، اور انہوں نے ان خیالات کا بھی اظہار کیا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جب تک آخری دہشت گرد کو اپنے انجام تک نہیں پہنچائیں گے، دہشت گردی کے خلاف ہماری جنگ جاری رہے گی۔ خواتین و حضرات، اب میں خواجہ سلیم شہریار آپ سے اپنی دنیا یوٹیوب چینل سے اجازت چاہوں گا، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔